أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العلي العظيم صدق اللہ العظیم جزاک اللہ کا رسالہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت تلاوت کلام پاک ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے. اللہ نے فرمایا جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے. بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس رمضان کے آخری عشرے میں جہاں پر خاص طور پر دعائیں کی جاتی ہیں جہنم کی آگ سے نجات کی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. اسی دعا کے ساتھ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. رمضان الکبیر کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں فضا ریاض اور میرے ساتھ ہیں میں ہوں محمد رضوان سرور اور قاری نعمان سیفی کی آواز میں آپ نے تلاوت کلام پاک سنی. آپ کو پتا ہے کہ ہم ہمیشہ قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے
اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ جو ہمیں قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اس کو سمجھیں. آج جمعۃ الوداع ہے, 27 رمضان المبارک ہے. آج کے رمضان کی تو ویسے ہی بہت برکت یہ ہے, شب قدر 27 رمضان المبارک کو تمام اہل بیت نے, تمام مسلمانوں نے, تمام اللہ سے محبت کرنے والوں نے سربسجود ہو کر, رو کر, گر گرا کر ساری رات دعائیں مانگتے رہے مساجد میں. اور یہ سلسلہ بڑا خوبصورت, اور آج جب صبح اٹھے تو پھر جمعۃ المبارک اور یہ بابرکت دن اور آخری جمعہ رمضان کے مہینے کا جمعہ کو ہم نے الوداع بھی کیا. اور پھر آج کے دن تو خاص طور پر جتنی بھی دعائیں مانگی جائیں اتنی کم ہے. رمضان کے مہینے میں جمعہ کا دن ہمیں نصیب ہوا, اور وہ بھی 27 روزے کو. بہت خوبصورت ہے آج کا تھا. تو ہم اپنی اسی دعا سے ٹرانسمیشن کو آگے بھی بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ماہ رمضان دیا ہے اس میں ہم نے جتنی بھی دعائیں کی, جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی, جو ہم نے کوشش کی, اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے اس کو قبول فرما لے. یہی بہت بڑی بات ہے. بالکل. اور چونکہ آج جمعہ ہے تو دوستو زمین جب تخلیق ہوئی تو وہ دن جمعہ کا دن, آسمان جب تخلیق ہوا وہ دن بھی جمعہ کا دن, اور جب انسانیت تخلیق ہوئی حضرت آدم علیہ السلام جب ان کو تخلیق فرمایا گیا وہ دن بھی جمعہ کا دن. اس کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے. سید یعنی سردار, اور ایام دن, یہ دنوں کا سردار بھی ہے. جیسے مہینوں کا سردار رمضان ہے, دنوں کا سردار جمعہ ہے, اور جمعے کے دنوں کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا سردار جمعۃ الوداع ہے. تو آج جمعۃ الوداع اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. رمضان المبارک کے چند ایک آخری ایام ہیں. ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اس دن کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور آج کے دن تو کثرت سے درود پاک پڑھیے. تاک رات تھی اور اتنا خوشگوار ماشاءاللہ موسم تھا, اتنا پرسکون فضا تھی, اور آج جمعہ بھی ہمیں نصیب ہوا. تو اب کثرت سے درود پاک پڑھیں سرکار دو عالم پر. کثرت سے جو بھی درود پاک پڑھتا ہے یقین کریں کہ جمعہ کا دن حضور خود فرما رہے ہیں کہ وہ مجھے پیش کیا جاتا ہے, حضور سنتے ہیں. تو انتہائی عاجزانہ طور پر تحفتاً نذرانتاً حضور کی عقیدت میں درود پاک پیش کیجئے تاکہ آپ کا یہ مقبول ہو جائے یہ درود پاک. آج ٹرانسمیشن میں ہم نے پروگرام میں بات بھی کرنی ہے رب ذوالجلال کا احسان پاکستان کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ پاکستان یقیناً یہ اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے, اللہ کے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور پاکستان کی جب بات آتی ہے تو یقین کریں ایک دل میں وہ ایک جو ہوتا ہے نا جوش اور ولولہ وہ بھی آ جاتا ہے, کیونکہ یہ وہ ملک ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, ہمیں شناخت کلمے کے نام پر لیا, سب سے بڑی بات کلمے کے نام پر, اور رمضان میں اور اسی تاک رات میں ہمیں یہ تحفہ ملا ہے. تو یہ کوئی اللہ کا بہت خاص کرم ہے. اور اتنا ملک کو لوٹنے والے خزانے لوٹ کے بھاگ گئے ہیں, مطلب لیکن اس میں کمی نہیں ہوئی. اس ملک میں زمین زرخیز ہے, چاروں موسم یہاں پر موجود ہے. یہاں کی زمین پر جو اگنے والی سبزیاں ہیں, جو کھیتی باڑی یہاں پر ہوتی ہے, اور جو سرسبز, اور اس کو جب باہر کے ممالک میں بھیجا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا وہاں پہ جا کر آپ کچھ بھی کھائیں نا, یہاں کی سبزی کا ذائقہ بڑا ڈفرینٹ ہے, بہت لذیذ ہے. وہاں پر زمین بالکل چٹی, یہاں کے اناج میں نا ٹیسٹ ہے الحمدللہ, اللہ نے ایسی وہ برکت ڈالی ہے. اور بلکہ مجھے فضا واقعہ یاد آ گیا حضرت بری امام سرکار کا, جو بڑے ہی مشہور و معروف شخصیت, بزرگ شخصیت ہیں. وہ ایک دفعہ ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے, 300 فٹ کی پہاڑی جو کہ روایات میں آتا ہے, اور ان سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضور آنے والا وقت کیسا ہوگا, آئندہ وقت کیسا ہوگا, جیسے ہم نارملی سوال کرتے ہیں بزرگوں سے. تو وہ جس پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے نیچے دیکھ کر اس طرح یوں اشارہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر اس خطے پر ایک ملک بنے گا, اور دنیا کا کاروبار اس سے پوچھ کر ہوگا, دنیا کا کاروبار میں وہ ایک اہم کردار ادا کرے گا. اور وہ جس پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے وہ مارگلا کی پہاڑی تھی, اور جس طرف وہ اشارہ کر رہے تھے وہ اسلام آباد تھا, یعنی پاکستان کا خطہ تھا. اور آپ دیکھ رہے ہیں جوں یہ کڑیاں ملتی جا رہی ہیں, اور پاکستان جس خطے پر الحمدللہ جس جگہ پر موجود ہے دنیا میں, جو یہ خطہ ہے وہ آنے والے وقت میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا. دعا ہے اور پاکستان کو ہم بھی سرسبز و شاداب بلکہ اپنی زندگی میں ہی آگے بڑھتا دیکھ لیں, کیونکہ ابھی فی الحال تو مہنگائی سے برا حال ہے, لیکن ہماری دعائیں تو ہیں نا, دعائیں تو ہیں آگے آنے والی نسلوں کے لیے خوشحال پاکستان ہو جائے, یہ بھی بہت ہے. ٹرانسمیشن میں آگے بڑھتے ہیں, پاکستان کے حوالے سے آگے بھی بات کریں گے کہ رمضان میں ہمیں یہ جو تحفہ ملا ہے اس کو کیسے ہم نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے, ہم نے اس ملک کو کیا دے کر ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. عرفان دانش بڑی خوبصورت آواز کے مالک, ہمارے قوال برادرز جو کہ ہر ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہوئے ہیں, آج پھر انہوں نے 27 رمضان مبارک کو ہمیں جوائن کیا ہے. ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے, اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. آج کا جو ہمارا عنوان ہے
رب ذوالجلال کا احسان پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. صوفی برکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مشہور و معروف شخصیت، بزرگ شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر آ کے تھوک جانا. اس پر گفتگو کرنے کے لیے، چونکہ یہ اسکالر سیگمنٹ ہے، ممتاز اسکالرز نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دا جینیس آف پاکستان حافظ محمد عثمان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہر دل عزیز جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب موجود ہوں گے. حضور آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب تو بلکہ آپ ہمارے پرماننٹ پینل پر آ گئے. سلامت رہیں. اچھا حافظ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. پاکستان ایک معجزہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. رمضان المبارک میں یہ بنا اور 27ویں رات کو بنا. معجزہ کس طرح سے ہے، یہ بیان کس طرح کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اس کے بہت سارے منطقی دلائل موجود ہیں جی. آپ غور کیجئے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا. 27ویں رمضان المبارک جو کہ شب قرآن مجید جو نزول قرآن کی رات ہے، اس رات کو بنا. آپ ذرا لغت سے مدد لیجئے. لغت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ، مدینہ رہنے کی جگہ، طیبہ پاک صاف. فارسی زبان کا لفظ ہے پاکستان، پاک صاف استان، رہنے کی جگہ. اگر آپ پاکستان کو عربی میں لکھیں تو لکھا جاتا ہے مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ کو اگر آپ فارسی میں لکھیں تو لکھا جاتا ہے پاکستان. قدرت کے اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ علم العادات کی طرف آتے ہیں تو لفظ اللہ 92، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 92، لفظ پاکستان 92. اب اگر آپ ذرا غور کیجئے کہ 13 اگست 1947 جب پاکستان کا وجود نہیں آیا تھا تو ہندوستان کا انٹرنیشنل کوڈ تھا 0091، افغانستان تھا 0093. پاکستان ہندوستان کا سینہ چیر کر جب 14 اگست کو باہر آیا ہے تو اللہ نے کوڈ کون سا خالی رکھا؟ 0092. آپ قدرت کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے جب آپ نے تاریخ سے مدد لیتے ہیں، اور میں آپ کو جغرافی کی طرف لے کر چلتا ہوں. There are 208 countries on the map of the world. ان 208 ممالک کے اندر پاکستان وہ واحد ملک ہے. میں دہرا رہا ہوں، پاکستان وہ واحد ملک ہے. کیا پاکستان میں پنجاب میں، KPK میں، بلوچستان میں، سندھ میں، گلگت بلتستان میں کسی بھی جگہ جا کر جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا قدرتی جو اینگل بنتا ہے وہ حجر اسود کی جانب بنتا ہے. آج ہر بندہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے اور وہی دعا کرتا ہے کہ مجھے ایسا سجدہ نصیب ہو جائے کہ میں حجر اسود کے تک پہنچ جاؤں، تو اللہ نے اس سرزمین کو ایسی لوکیشن عطا کی کہ ہم ہر جگہ سے سجدہ کریں تو حجر اسود تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد آپ نقشے پر غور کیجئے، محمد لکھا ہوا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی سرزمین، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر نظام ہوگا. آپ قدرت سے بھی، آپ نے دین سے بھی مدد لیتے ہیں، آپ جغرافی سے مدد لیتے ہیں، تاریخ سے مدد لیتے ہیں، علم العادات سے مدد لیتے ہیں. میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کو جب آپ استدلال کرتے ہیں نا قرآن پاک کو سمجھنے اور حدیث کو سمجھنے تو بڑا زبردست طریقے سے سمجھتے ہیں. آپ اشارے فرما رہے ہیں اور پیشن گوئیاں فرما رہے ہیں کہ یہ نجد ہے، مجھے یہاں سے منافقت کی بو آتی ہے. تو وہ اشارہ جو آپ نے اس پاکستان، اس سرزمین ہند کی طرف کیا تو کیا فرمایا؟ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے. اور آپ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں، اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان میں ہر وہ شخص بے سکون رہے گا جسے اسلام یا پاکستان سے ذرا سی بھی نفرت ہوگی. اور یہی وجہ کہ جیسے صوفی برکت صاحب کا آپ نے اشارہ دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کیا کرے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تب ہم تو نہ ہوں گے لیکن ہماری قبر پر آ کر تھوک جانا. تو اور پھر ایک ذمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، قرآن پاک کی سورہ الرحمن پڑھیے. جتنی نعمات، جتنے میوہ جات، جتنی معدنیات کا ذکر سورہ الرحمن میں ہے، پاکستان سورہ الرحمن کی تفسیر ہے. ہر شخص اپنی والدہ سے بہت محبت کرتا ہے. وہ ہمیں بچپن سے لے کر جوانی تک پہلے ہمیں اپنے سینے سے دودھ پلاتی ہے، کڑیل جوان ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ماں اس دنیا سے چلی جائے نا یا ہم چلے جائیں تو ہماری ماں ہمارے لیے کچھ نہیں کر پاتی. لیکن یہ دھرتی جو ماں ہے نا، بالکل یہ آپ کو اپنے آغوش میں 2 گز جگہ بھی دیتی ہے. بالکل ضرورت ہے اس امر کی کہ اس ماں کی عزت کی جائے اور اس کی عزت کروائی جائے. اللہ پاک کا وہ راز، اللہ پاک کا دیا ہوا وہ معجزہ کہ جب ہم اس کے آگے بھی چل کے دیکھتے ہیں نا تو کچھ ایسی احادیث ہیں جو غزوہ ہند کے متعلق ہیں کہ جس میں پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، اغیار اس کو پڑھ چکے، اغیار اس کو سمجھ بھی چکے،
ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت خوبصورت. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جیسے بڑے خوبصورت انداز میں علماء کرام اور جو کچھ فرماتے رہے ہیں, اور 27 رمضان مبارک کو ہمیں پاکستان ملا ہے. اس رات کی فضیلت تو ویسے ہی کل بھی ہم نے کتنا ڈیٹیل ڈسکشن کیا تھا. اصل روح پاکستان کی اگر میں آپ سے پوچھوں, کیونکہ یہ واحد شاید ایسا ملک ہے جہاں پر غیر مسلم بھی اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں, ان کے بھی پورے حقوق دیے جائیں, اصل روح کیا سمجھنے کو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد اس پاک اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے, اور لاکھوں درود اسلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار. بہت اہم سوال ہے. سرکار امام حسین علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک ہے کہ وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان کا حصہ نہیں, ایمان ہے. نمبر 1. نمبر 2, میرے برادر عزیز نے جس منطقی اور خوبصورت انداز سے دلیل و برہان کی صورت میں انہوں نے بیان فرمایا وہ قابل ستائش ہے. اور یقیناً پاکستان اس لیے بھی معجزہ ہے کہ اس کا رمضان المبارک میں, کیونکہ ہم 14 اگست کی ٹھیک ہے اپنی اہمیت ہے کیلنڈر کی, بٹ وی آر مسلم, ہم مسلمان ہیں, اور ہمارے لیے سب سے پہلے اسلامی مہینہ کی عزت ہے. تو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں یہ ہمیں پاکستان ملنا اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر تم نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو زمانے سے رسوا ہو جاؤ. ایک بات. دوسری بات, جیسے میرے برادر عزیز بھی کہہ رہے تھے, جس کا آغاز ہی پاک سے شروع ہو رہا ہے اسے کوئی نجس کیسے مٹا سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, یہود و نصار اس دور کا جو سسٹم تھا وہ کب چاہتا تھا کہ پاکستان ایک ریاست بنے یا مسلمان ایک آزاد ریاست کو اپنا جو ہے وہ بنائے سکتا. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جن کی کاوش اور دوسرے مسلمانان عالم کی کاوشوں سے یہ اللہ نے ہمیں عظیم مملکت دے دی. اس کا ملنا کمال نہیں, اس کا سنبھالنا کمال ہے. ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا خون پاکستان بنانے میں ہم نے دیا ہے, اللہ نہ کرے اتنا خون اس کو بچانے میں ہمیں ضائع کرنا پڑے. ایسا نہ ہو سکے, اللہ نہ کرے ایسا ہو. اللہ میرے ملک کو فرقہ واریت سے, لسانیت سے اور ان قسم کے اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ. یہ پاکستان بنانے والا محمد علی تھا, بہن کا نام فاطمہ تھا. 14 اگست کو آزاد ہوا, رات 12 بجے اعلان ہوا. یعنی پورے کا پورا آپ دیکھیں یہ اسلام سے کیسے میچ کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان صرف ایک خطہ نہیں. یاد رکھے گا, آج فکرہ میرا میں معزز سننے والوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. آزادی خطوں کے آزاد ہونے سے نہیں ہوتی, آزادی ذہنوں کے آزاد ہونے سے ملتی ہے. یاد رکھیے گا, غلامی کی قسمیں ہوتی ہیں. اللہ نے ہمیں اس غلامی سے پناہ دی ہے. 14 اگست کو ہمیں یہ جو عظیم مملکت دی ہے, وہ غلامی, وہ کڑنا, وہ اپنے اسلامی اشعار کا کرتے ہوئے پریشان ہونا, آج بھی الحمدللہ اگر ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کریں. ایک گائے کی قربانی پر ہمارے گردنیں اتار دی جاتی تھی, مساجد اللہ پہ جاتے ہوئے گولیاں برسائی جاتی تھی. آج ایک ایک گلی میں 5 مساجد ہیں. آج میلاد ہو رہے ہیں, آج نمازیں ہو رہی ہیں, آج ہم آزاد ہیں. تو اس کی قدر کرنی چاہیے. پاکستان ایک نعمت تھا, ایک نعمت ہے اور ایک نعمت رہے گی. یاد رکھیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ سیاست, یہ ریاست, یہ سب کچھ ادھر آ جائے گا. سب سے پہلے 2 چیزوں پر ہم نے محنت کرنی ہے. شیعہ, سنی, دیوبندی, اہل حدیث بعد میں بننا ہے, پہلے ہم مسلمان. اسی طرح سندھی, بلوچی, پختون, یہ ہم نے بعد میں بننا ہے. پہلے ہم پاکستان ہیں. اسلام اور پاکستان یہ ہماری 2 اساس ہے جس کو ہم نے بالکل سمجھنا ہے. اور یہ پاکستان مملکت خدا داد ایک ایسی ہے, یہاں پر ہمیں سمندر بھی ملتے ہیں, دریا بھی ملتے ہیں, یہاں پر چاروں موسم ہیں, یہاں پر پہاڑ ہیں, اور آپ دیکھیں یہاں پر سونے کی کانیں, کوئلے کی کانیں. اللہ پاک نے نعمتوں سے بھرپور ہمیں یہ ملک دیا ہے. آپ سب آپ کی جانب آؤں گا. نوجوان آج کل کے جو ہیں بہت اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا, پاکستان چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں, ہر ایک اپنی ہسٹری ہے, تو مایوس ہو جاتے ہیں. ہم ایک عام آدمی کا جو سوال ہے, پاکستان کے لیے کوئی شخص کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے, کسی بھی پروفیشن سے ہو. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کم ظرف لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا کیا. کیا بات. ظرف والے لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا. میں بڑے ادب کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو دے ہی کیا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اللہ پاک کے عظیم ترین احسانات میں سے ہمیں ایمان نصیب ہوا,
بغیر کسی حجت، بغیر کسی قوت، بغیر کسی طاقت اور بغیر کسی خوبی کے اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا سرکار کو امتی بنا کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد ہمیں اس ملک میں پیدا کر دیا کہ جہاں پر ہمیں کم از کم یہ پریشانی نہیں ہے کہ شام کو میں گھر پہنچتے ہوئے مجھے کوئی غیر مسلم، یعنی جس طرح بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، جس طرح ہمارے جیسے انڈیا میں ہندوستان میں ہو رہا ہے، جیسے نہ نماز کی آزادی، نہ اذان کی آزادی. ہمارے نوجوان جب یہ بات کرتے ہیں کہ ملک سے باہر جانا ہے، دیکھیے آگ لگی ہونا تو گھر کو چھوڑ کر بھاگا نہیں کرتے، اس آگ کو بجایا کرتے ہیں. گھر تو آخر اپنا ہے، تو اس کے لیے جب تک آپ کے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوگی، یہ نظریات کی سوچ پیدا نہیں ہوگی کہ ہم نے اس ملک کے لیے آگے کیسے بڑھنا ہے، اس میں کردار ادا کرنا ہے، اس کے لیے بہت آسان کلیہ میں دینے لگا ہوں. 365 دن ہے ایک سال کے اندر، روزانہ صرف 1 منٹ اس ملک کے لیے سوچیے، صرف 1 منٹ. ایک سال کے بعد آپ کے پاس 365 منٹ ہوں گے جب آپ نے سوچا. ممکن ہے کہ 200 منٹ آپ نے یہ سوچا ہو کہ پاکستان ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. ممکن ہے کہ 100 منٹ آپ نے یہ سوچا ہو کہ یار پاکستان دے تو سکتا ہے لیکن میرا باہر زیادہ اچھا کیریئر ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ممکنات میں سے شامل ہے نا کہ 65 منٹ تو آپ کے پاس ایسے ہوں گے جب آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ مثبت سوچ بھی تو ذہن میں آئی ہوگی کہ اگر میں یہ کر دوں اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے آپ کو ایماندار کر کے اپنی فیلڈ کے اندر اس پاک سرزمین سے ایک بے ایمان ہی کم کر دوں. میں اگر استاد ہوں تو میں بچوں کو علم دوں اس نیت کے ساتھ کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور 1,24,000 پیغمبر معلم بنا کر بھیجے گئے، تو میں اس نیت سے پڑھانا شروع کر دوں. سولوشنز ہوں گے ہمارے. اگر ڈاکٹر ہے تو وہ اس نیت سے کہ یار اللہ پاک نے مجھے میرے ہاتھ میں شفا اگر رکھی ہے تو میں خلق خدا کی اور انسانیت کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہوں. صرف اپنے پیسے ہی تو نہیں دیکھنے نا، آخرت میں بھی کچھ لے کے جانا ہے. غرض یہ کہ آپ جس بھی فیلڈ میں موجود ہیں آپ اس میں ایماندار ہو، اپنی بساط کے مطابق. اگر طالب علم ہے، خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے، 68% آبادی اس ملک کی نوجوان ہے. اور کسی بھی ملک میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ UDCs اور DCs کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ 184 انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں اور باقی 24 ترقی یافتہ، سب سے زیادہ پاکستان کے پاس لوگ موجود ہیں. اور اگر یہ چاہیں تو اس ملک کو اس آسمان کی بلندیوں پر لے جائیں کہ جہاں پر دنیا کے فیصلے پھر پاکستان میں انشاءاللہ. اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ دنیا پاکستان سے پوچھ کر فیصلے کرے گی. اور ہم خواہش ہماری یہ ہے جب ہمارے پاس لیڈرشپ ایسی ہوگی جو کہ ایسے فیصلے کرے، آنےسٹ. اب جیسی عوام ویسے حکمران، ہم آنےسٹ ہوں گے تو ہمیں اوپر بھی ہمارے حکمران آنےسٹ ملیں گے. یہ دونوں چیزیں پیرالل چلتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ گورنمنٹ کرے اور ہم بیٹھ کے نیچے وہی کریں. اٹس ناٹ پاسبل. ناظرین، پروگرام میں چونکہ ثنا خان مصطفیٰ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جناب محمد نعمان سرور، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں کون سا کلام پیش کریں گے؟ ویلکم بیک جی. صفائی نصف ایمان ہے اور ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے تو یہ پورا مہینہ آتا ہے. تو ہم بھی جب کچن میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھ اچھے سے ہم نے دھونے ہیں، صاف ستھرے کرنے ہیں. اس کے بعد کچن میں جا کے کسی برتن کو یا کھانے کی چیز کو اپنے ہاتھ لگانے ہیں. اس پریکٹس کو بنا لیں تو ہم بھی یہاں پر لائف بوائے سے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ سب سے پہلے دھوئیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے لائف بوائے جو ہے وہ ہاتھوں کو صاف ستھرا بناتا ہے اور ہر افطار ٹیبل جو ہے وہ لائف بوائے سے سیف رہتی ہے. تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو بالکل صاف ستھرا کر لینا ہے. لائف بوائے سے جب آپ نے ہاتھ دھونے ہیں اور آپ کی ہر افطار ٹیبل کو سیف بناتا ہے لائف بوائے، تو جب بھی کچن میں جائیں لائف بوائے سے ہاتھ واش کر کے، اپنے ہینڈ واش کر کے پھر داخل ہوں. جی السلام علیکم ندیم بھائی. جی وعلیکم السلام. ہمارے شیف ندیم چیمہ ہمارے ساتھ کچن میں موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ آج 27 رمضان کو کیا بنا رہے ہیں آپ؟ جی آج ہم بنا رہے ہیں ہنی ونگز. ہنی ونگز بن تھوڑا سا رہے ہیں یونیک سٹائل میں. اچھا. اور پکوڑے جو ہے نا ہمارا جو نارمل بنتے تھے اس طرح سے وہ ہمارے تیار ہیں. اچھا جی. ہمارے ریگولر پکوڑاس جو بنتے ہیں آلو کے وہی ہم تیار کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہنی ونگز ہم بنائیں گے. جی اس سے پہلے جو ہے نا میں لوں گا ادرک لہسن کی پیسٹ، اور اس میں نے تھوڑا سا جو ہے نا گھی ڈالا ہوا ہے، آئل. اوکے. آئل آلریڈی ہے، آئل کے اندر ادرک اور لہسن کی پیسٹ ڈال دی ہے. یس. اور اس کے ساتھ ہم نے جو ونگز ہیں، ونگز جو ہے نا ادرک لہسن کی پیسٹ اور نمک اور ہلدی، اس کا جو پہلے میتھڈ تھا اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے اسے فرائی کیا ہے اور دم کے اوپر رکھا تھا. اچھا آپ نے اس کو فرائی کر لیا ہے؟ اس کو یس میں نے فرائی کیا ہے تاکہ اس کا ٹینڈر بہت بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ادرک لہسن کی پیسٹ ڈال دی ہے ہم نے. یہ میتھڈ جو ہے نا کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کوئی بھی چیز گھر میں تیار کرتے ہیں اس میتھڈ کو ضرور کیجیے گا. آپ کی چیز کمرشل بنے گی، بہت بہت اچھا اس کا ذائقہ نکلے گا. تو جی یہاں پہ ہمارا جو ہے نا گارلک ہو چکا ہے تیار. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے ہم بنائیں گے سوس. سوس کے لیے جو ہے نا لیں گے پانی. ٹھیک ہے. پانی ہاف کپ شیشے کا یا اپنے میجرمنٹ کے مطابق جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ میں اب اس میں ایڈ کروں گا، آپ نے ایک باؤل پانی لے لیا، اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ آلریڈی تھا. گرین چلی کو فائن چوپ کیا ہوا ہے، فائن چوپ.
اچھا جی یا تو آپ چاپ کر لیں یا اگر آپ کو وہ کرنا ہے اس کو گرائنڈ کر لیں تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ ایسی چاپ ہو جائیں گی. چاپر میں ڈال کے اس کو چاپ کر لیں کچھ بھی جو آپ کو پسند ہے. یہ بہت باریک چاپ کی ہوئی ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے. سرکہ میں ڈالوں گا ہاف کپ ہم نے اس میں ونیگر ایڈ کر دیا ہے. سویا سوس تھوڑی سی میں سویا سوس 1 ٹیبل جی 1 ٹیبل اسپون ٹو 2 ٹیبل اسپون آپ اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے. ہاف کپ شوگر. اچھا شوگر بھی ایڈ ہوگی. شوگر بھی. اچھا اس میں مزے کی چیز ہے کہ ہم ہوم میڈ بنا رہے ہیں. ہوم میڈ کے اندر جو ہے نا ہم ہنی کا یوز نہیں کر رہے, اس میں روح افزا یوز کر رہے ہیں. اچھا جی میٹھے کے لیے روح افزا. یہ دیکھیں شوگر میں نے کم یوز کی ہے. ٹھیک ہے تو روح افزا ہم آپ کا دل کرے تو آپ اس میں شہد ایڈ کر لیں میٹھا کرنے کے لیے بیکاز نام ہی ہنی ونگ ہے تو ہمارے تو یہ روح افزا ونگ ہو گئے پھر تو. یس ہمارے روح افزا ونگ ہو گئے. ہنی جو ہنی کی جگہ بھی ہم اس کو یوز کریں گے. روح افزا ہم نے یوز کیا تو آج ہماری ڈرنک اور کھانا دونوں ہی روح افزا جیسے ہوں گے. تو اب جو ہے نا میں کنور کی ٹماٹو کیچپ چلی کیچپ نہیں ٹماٹو کیچپ وہ چلی کیچپ نہیں آپ نے یوز کرنی. ٹھیک ہے ایک کپ جو ہے نا ایک ملک یہ والا بس ٹھیک ہے. اس طرح کا آپ اپنی میجرمنٹ جو ہے نا سیٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی ویری نائس. اچھا بیچ میں کنور ہر ذائقے کو ہر ٹیبل کو ریفریشنگ اور فلیور والا بناتا ہے کنور. تو کنور کا کیچپ بھی ہم نے یوز کر لیا ہے یہاں پر اور یہ بن رہی ہے ہماری ہنی ونگز کی سوس بن رہی ہے جس میں ہم نے روح افزا یوز کیا ہے. یہ دیکھیں جی ہماری سوس ہو گئی ہے ریڈی. یہاں پر کتنا ٹائم لگے گا اس کو میکسیمم 10 منٹ جو ہے لگیں گے لیکن ہم اس سے پہلے جو ہے نا اس کا وہ بند کر دیا تاکہ جلدی جو ہے اس کو جلدی بنے. اور پھر اس کے اندر ساری یہ چکن ڈال دیں گے. اس کو ڈالیں گے اس کو ایڈ کریں گے. لاسٹ میں اگر ضرورت پڑے تو لائٹ سا ہلکا سا کارن فلور کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے لائٹ سا کرنے کے لیے. ادروائز اس کے اوپر پھر بعد میں آپ تل ڈال دیں. تل سے گارنش اکثر ہوتے ہیں نا. یہ دیکھیں جی یہ تل تو ہے ویری نائس. یس اچھا یہاں پہ آئل جو ہے نا یہ اب ابھی ہم اسے کریں گے بعد میں. اس کو بعد میں کر لیں جی. اب کیا ہونا ہے ہمارے پاس ابھی ہم روم ٹمپریچر بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں. 27 کے اوپر جو ہے نا ہمارا روم ٹمپریچر آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا گھروں میں یہ چیز بڑی عام چیز ہوتی ہے کہ گھروں میں اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے کہ کراپ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی چیز ڈی فروز ہوتی ہے تو وہ نارمل ٹمپریچر کے اوپر لا کے اس کو پکانا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ڈی فروز مائنس کے اندر کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا کراپ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. جیسے اس نے ڈی فرائر کا بتایا تھا جی وہ ہمارا 125 کے اوپر تھا. یہ ہے کہ مائنس کے اوپر آپ جب چیز بنائیں گے. یہ تو میں نے ابھی آن دا اسپاٹ کیا ہوا. جب ویورز گھر میں کچھ اسٹاک گھروں میں رکھا ہوتا ہے فریزر کے اندر جب نکالتے ہیں تو وہ مائنس میں ہوگا تو اندر سے کچا رہے گا. اچھا اب یہ جو چھینٹے اڑ رہی ہیں آپ نے بھی اپنے جو چھینٹے اڑتی ہیں اس سے میں کبھی نہیں گھبراتا ہوں. اس کا خیال کرنا ہے آپ نے. آپ کے کپڑے گندے نہ ہو جائیں. ہمارے شیف تو نہیں گھبراتے کیونکہ وہ سرف ایکسل سے اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتے ہیں. تو آپ کے اگر کوئی کپڑوں پہ چھینٹے آ جاتی ہے پہلی تو کوشش کریں کہ آپ کیئرفل رہیں. اس کے بعد بھی اگر ہوتا ہے تو پھر آپ نے بھی سرف ایکسل کیونکہ سرف ایکسل سے ضدی داغ بھی جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا اب اس کی خوشبو جو ہے نا میرے ناک میں اور گلے میں آ رہی ہے. اچھا جی اب اس کے اندر ہم چکن ایڈ کریں گے. اس میں ونگز جو ہے نا وہ میں نے اس طرح سے کر کے رکھے ہوئے تھے ہاف پیس اور اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے. اور اس کے میتھڈ کو کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا ٹینڈر ہونا بہت ضروری ہے. ٹینڈر ہونا بہت ضروری ہے جی چکن ونگز کا. تو یہاں پر ہمارے ونگز ریڈی ہو رہے ہیں ہنی ونگز ہمارے. اس کو دوبارہ اوپر اس کو کور کرنا ہی ایسے نہیں ایسے اب ایسے اوپن پکے گا. اب اس کا میں بتا رہا تھا کہ جو ہے نا اس کا روم ٹمپریچر کے اوپر جو ہے نا پکانا اگر ڈی فروز چیز ہوتی ہے تو مائنس میں اگر رکھیں گے اس میں آئس ہوگی تو آپ کا پیس جو ہے نا کچا آئے گا کچا بنے گا اس میں بلیڈ نکلے گا. تو یہ ہمارے اب آپ نے ڈی فروسٹ نہیں کرنا کوشش کریں فریش ہو. اور اگر فریش نہیں بھی ہے فروسٹ والا بھی ہے تو اس کو روم ٹمپریچر پر پہلے لے کر آئیں اس کے بعد کچھ کریں. رائٹ یس یہ ہو گیا جی ہمارا. اور ہمارا جو برتن اس کو جی تو ہمارا ابھی برتن وہ بال جو ہے اس کو ہم واش کر لیتے ہیں فوراً کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی جمی ہوئی چکنائی جو ہے اس کو فوراً صاف کرتے ہیں وم سے. وم ہے لونگ بعد لیمو کو اور نمک کی طاقت سے چکنائی کا خاتمہ کرتا ہے اور چلتا بھی زیادہ ہے. جی اتنی مزیدار قسم کی خوشبو آ رہی ہے کچن میں کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. یہ خوشبو میرے گلے میں جا کے لگ رہی ہے. یا ہمارے بن رہے ہیں ہنی ونگز نہیں روح افزا ونگز کیونکہ ہم نے روح افزا کا استعمال کی ہے. تو آج ہمارا ڈرنک اور ہمارا کھانا وہ سب روح افزا کے جیسا ہوگا. فیل لائک روح افزا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہمارا اوون بھی ریڈی ہو گیا. یہ فائر پلے ہو گئی ہے جی. یہ دیکھیں
یہ آپ کو جو نظر آتا ہے نا فائر پلیٹر، اور یہ ریسٹورنٹ کے اندر جو ہے نا ریسٹورینٹس میں یہ بہت بڑے عام- ہاں بہت پاپولر ہے یہ. Yes, تو یہ ٹرک ہوتا ہے جی فائر کا. ویسے کتنا یہ مزیدار لگتا ہے کھانے کے ساتھ آپ کے ایسے پڑا ہو، لیکن بی کیئرفل، پتا چلے کھانا پکڑتے پکڑتے ہاتھ جلا لے جی. یہاں پر ہمارے ونگز جو ہے وہ تقریباً 10 منٹ تک اس کو پکائیں گے. یہ ہمارے ریڈی تو ہو گئے ہیں کیونکہ چکن کو آلریڈی ہم نے پکا تو لیا تھا. اگر ضرورت پڑی تو اس میں کارن فلور ڈال لیں اس کو تھوڑی کنسسٹنسی کو تھوڑا تھک کرنے کے لیے. تو ہمارے یہاں پر ونگز ریڈی ہوتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ تو جاری ہے. ایک بریک پر مجھے جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. رمضان الكبير ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے مہنگی چیز جو ہوتی ہے نا وہ احساس ہوتا ہے. اور یہ دنیا کے جو تمام انسان ہیں یہ سب کو میسر بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ سب اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. احساس بہت ضروری ہے کیونکہ انسان میں انسانیت ہی نہیں ہوتی اگر اس میں احساس نہ ہو. اور یہ بات تو بڑی خوبصورت ہے. اور احساس وہی ہے جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کے دل سخت ہوتے ہیں وہ شاید احساس محسوس نہیں کر سکتے، اپنا سوچتے ہیں. اپنا سوچتے ہیں. ویسے بھی ساری اچھی باتیں رضوان نے پورے رمضان اتنی اچھی باتیں ہم سے کی ہیں، ساری اچھی باتیں رضوان نے ہمیں سنا دی ہیں. لیکن آپ ہر وقت اچھے رہ بھی نہیں سکتے. آپ ہر کسی کے لیے ہر وقت اچھے نہیں ہوتے اور ہر کسی کے لیے ہر وقت برے بھی نہیں ہوتے. آپ کسی کی سٹوری میں ہیرو ہوتے ہیں، کسی کی سٹوری میں ولن ہوتے ہیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد یا اپنی اکاؤنٹیبلٹی ضرور کریں، کیونکہ جب آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں نا تب آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اچھا ہم نے کہاں غلط کر دیا، ہمارے ساتھ کہاں غلط ہو گیا. ہم نے کہا کیونکہ ہم ہر وقت ہی اچھے کام یا ہم ہر وقت ہی نیکیاں نہیں کر سکتے. دس از اے ریالٹی. اگر ہم کوشش کر ریالٹی چیک میں ہاں آپ کوشش ضرور کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو پٹ این ایفرٹس. جب آپ ایفرٹس پٹ کریں گے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ نیت کر لیں، کوشش کریں، آگے پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا باقی بے شک ماحول انوائرمنٹ آپ کے خلاف بھی ہو، آپ اپنی بساط کے مطابق تو کوشش کریں نا تو اللہ کے ہاں نیتیں پہنچتی ہیں. بالکل. اور اپنی ایگوسٹک چیزیں جو ہے نا اس کو کم کر دیں. میں تو ڈے ون سے یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے اندر جو میں ہے نا اس میں کو اگر کم کریں گے تو ہی کچھ اچھا ہو سکتا ہے. کیسے ہی میں ہمارے اندر جب آج آ کے ہم نے رہنا تو زمین کے اندر ہی ہے اور زمین کے اندر ہم نے چلے جانا ہے تو پھر کیسے میں اور آگے جا کر صرف حساب کتاب جب ہوگا وہ انہی چیزوں کا ہوگا کہ آپ کے ایک دوسرے سے اخلاقیات کیسے تھے. رضوان سرور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رضوان اس ٹرانسمیشن میں بھی میرا ساتھ دیتے رہے ہیں. تو رضوان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی، ان کی آواز بہت اچھی ہے اور وہ نعتیں پڑھتے بھی ہیں اور ہمارے یہاں پر بہت سے نعت خواہ آتے بھی ہیں، ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے چل کر ہم آگے بھی نعت سنیں گے. لیکن رضوان سے میں آج ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بھی کوئی نعت. میں چونکہ ثنا خان ہوں نہیں لیکن یہ حضور کی خدمت میں ایک عاجزانہ طور پر، لیکن جب آپ جب نعتیں پڑھے ہوتے ہیں جب وہ تو پھر آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ایک لہجے میں ہوتے ہیں. بس وہ قبول فرمائیں تو کوشش ہے. جی ضرور. السلام علیکم. الصبح بدا من طلعته والليل بدا من غفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 مولا
इमाम उम्मत के और रहनुमा हैं शरीयत के। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह ताला कबूल करे। और वेरी नाइस, आपने मैंने रिक्वेस्ट की और आपने उसको उसकी लाज रख ली, वो बहुत अच्छे। बल्कि मैं तो ये कहूँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और जो हमारी ट्रांसमिशन का जो सिलसिला है इसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बाकी कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं, अभी 2 रोजे बाकी रहते हैं, 3 रोजे बाकी रहते हैं। और आज का जैसे हमारा टॉपिक भी था रमजान मुबारक, 27 रमजान मुबारक है। और फिर 27 रमजान मुबारक को जो पाकिस्तान जैसा तोहफा हमें मिला, और उसमें अब जैसे अब ईद आ जाएगी तो कोशिश करें ईद पे कब्रिस्तान जरूर जाएं। अगर आपको पूरा साल टाइम नहीं मिला अपने प्यारों से मिलने का, तो वो आपकी रात तक रहे होते हैं, वो इंतजार करते हैं। उन रास्तों को सूना ना करें, उन सड़कों को वीरान ना करें, कब्रिस्तान जरूर जाएं, दुआएं खैर करें। वो क्योंकि हमारे जो अपने अजीज कोई भी हो, वो अगर बिछड़ के चले भी जाते हैं इस दुनिया से, वो हमारे लिए फिर भी दुआएं करते रहते हैं, क्योंकि एक ताल्लुक तो होता है। खास तौर पर अगर वालिदैन आपके आप नहीं हैं, वालिदैन में से कोई एक भी, तो जरूर जाएं, उनकी दुआएं लें, और यकीन करें ये आपके लिए ही बेहतर है। जब आप उनकी कब्र पर हाजिरी देते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंशाल्लाह इसमें खैर होगी। और जो वो इंतजार कर रहे होते हैं नाफिजा वो कब्र में, तो आप वो लम्हा महसूस कर सकते हैं कि वो जब इंतजार कर रहे हैं, वहां जाते हैं, आप उनको एक करार बख्शते हैं, उनसे दुआ की दरखास्त भी आप कर सकते हैं। तो अपने माँ बाप को कभी ना भूलें, क्योंकि आपके बचपन में वो आपको नहीं भूले। लिहाजा आप पर ये लाजिम है कि आप उनके लिए सदका जारिया बने, और ये रमजान में खास तौर पर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने वालिदैन को जरूर बख्शें, और सदका जारिया ऐसे भी बने कि अच्छे काम करें, अच्छी आदत अपनाएं, ताकि आपको कोई जब मिले तो वो रश करे कि इसके वालिदैन ने इसकी परवरिश कितनी अच्छी की है। जब आपके तौर तरीके, आपके बात में वो सच्चाई होगी, तो हर कोई जो है वो इस चीज से इम्प्रेस होगा कि इसके वालिदैन ने, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, इस दुनिया से चले भी, ऐसी औलाद ही होना चाहिए कि आपको देख के आपके वालिदैन को दुआएं दी जाए कि उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश की है। ये छोटी छोटी बातें। और हमारे आपको पता है कि कुरान में जहां अल्लाह ताला ने नमाज का, ज़कात का हुक्म दिया है, वहीं साथ साथ माँ बाप की जो अतात है उसके लिए भी कहा है कि माँ बाप को उफ तक ना कहो। मतलब इतना हुक्म है अपने पेरेंट्स का, अल्लाह ताला ने अपने बाद माँ बाप को कहा है। तो माँ बाप का इज्जत और एहतराम। ऐसी न्यूज मैं देखती हूँ कि एक रमजान में मैंने खबर देखी कि बेटे ने जो है वो माँ रोजा रख के लेटी थी, और उसने कहा कि मुझे खाना दे नहीं दिया, तो अब उसने अपनी माँ को मार दिया। इस किस्म की मतलब दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अगर कोई बाप जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा है तो उसने बेटे ने मिलके किसी के साथ मिलके और बाप को मार दिया। ऐसी खबरें, पता नहीं दिल लरस जाता है, क्यों ऐसा होता है? इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। चलेंगे, अल्लाह पाक लोगों को इस हवाले से हिदायत दे, हिदायत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हमें, आप सबको मिलकर हम दुआ ये करते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत और बुरे वक्त से अल्लाह सबको महफूज रखे।